نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی دفعہ سورۃ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم اس کو تھوڑا سا دوبارہ جستہ جستہ سمجھ کر انشاءاللہ سورہ بقرہ کی پہلے 3-4 آیات کو اس کے ساتھ شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کو ہم نے ایک حوالے سے سمجھا ہے، لیکن اس کی اتنے پرت ہیں، اتنے حوالے ہیں اس کے کہ ہر انداز سے اگر اس پر بات کریں تو مزید اس پہ کم از کم 4 ہفتے اور لگ جائیں گے۔ لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کا سارا خلاصہ سمجھ کے ہم آگے سورہ بقرہ میں داخل ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین میں سب سے زیادہ زور ہے رب پہ۔ الحمد، یہ آپ کی اپنی اندر کی آواز، اور آپ کی اندر کی آواز نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ رب کون ہے۔ اللہ کی آپ نے پہچان کر لی، لیکن اس اللہ کی پہلی صفت جو آپ کے ذہن میں آتی ہے، جو اس کائنات میں آپ دیکھتے ہو کہ اس کائنات کی تمام ضرورتیں کیسے پوری ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح تعاون کرتے ہوئے کائنات آگے بڑھ رہی ہے، پھل پھول رہی ہے، انسانیت کے کام آ رہی ہے، ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں، یہ پورا ایک سسٹم جب آپ غور کرتے ہیں تو پھر آپ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت جس کو آپ رب کہتے ہو۔ تو قرآن میں جہاں بھی بات آئی ہے رب کی، تو در حقیقت آپ اس وقت ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ وہ بات ہے جو میرے اپنے ضمیر نے مجھے بتائی تھی کہ میرا رب وہ ہے جس کے لیے میں نے کہا الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ دیکھیں، ایک اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک الفاظ دیے ہیں، آپ الفاظ میں تھوڑا سا غور کریں گے، گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ قرآن میں آتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ تم تسبیح کرو حمد کے ساتھ۔ فسبح بحمد، حمد کو ساتھ رکھتے ہوئے تم تسبیح کرو، کس کی؟ رب کا، اپنے رب کی۔ یعنی جہاں آپ تسبیح اور حمد کو اکٹھا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا رب آئے گا، اور آگے پھر جب رب آپ کے سامنے آئے گا تو پھر آپ کے سامنے یہ بھی آئے گا مالک یوم الدین۔ جب مالک یوم الدین آئے گا تو آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ کوئی کوتاہیاں، کوئی غلطیاں اگر ہوئی ہیں تو واستغفروا، اس سے مغفرت بھی مانگے۔ تو در حقیقت وہ جو الفاظ تھے فسبح بحمد ربک واستغفروا، وہ اصل میں خلاصہ کیا ہے؟ یہ تفسیر کس چیز کی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آپ اکثر ایک الفاظ سنتے ہیں، یہاں اپنے وہ ایک لفظ سننا ہے، دوسرا بھی اس کے ساتھ آپ سنتے ہیں، لیکن یہاں وہ بیان نہیں ہوا۔ آپ اکثر بولتے ہیں، آپ کو ذکر کے طور پر بھی پڑھایا جاتا ہے، آپ خود بھی بولتے رہتے ہیں، ہمارے اس میں آتا ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ ایک لفظ آتا ہے سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ یہاں بتایا گیا ہے، اس کی وجہ یہ آپ کے اندر کی پکار ہے، یہ آپ نے سمجھا ہے، یہ آپ کی عقل، آپ کی شعور، آپ کی صحیح سوچ
جو کسی کی محتاج نہیں ہے, جو کسی کے پریشر میں نہیں آئی. آپ نے خود اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے کائنات کو دیکھا ہے اور آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ تمام تعریف, یہ تمام بندوبست, یہ سارا کا بہترین حسن انتظام, یہ سارا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ ہے الحمدللہ. تو پھر سبحان اللہ کیا ہے؟ یہ ایک بات. سبحان لفظ ہے, میں آپ کو عربی میں تھوڑا سا اس کو ایک جستہ بات کرتا ہوں, میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا. سبحان ایک لفظ ایسا ہے. اچھا, میں کئی دفعہ مدرسوں میں بھی گیا ہوں نا, کبھی اتفاق ہوا تو وہ ان کے استاد وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ باقی, تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی الحمدللہ مجھے بتائیں یہ کون سی ترکیب ہے, گرامر عربی صرف نحو کے حوالے سے. میں جب پوچھتا ہوں سبحان اللہ کیا ترکیب ہے تو اکثر گڑبڑا جاتے ہیں. ان کو اس کی ترکیب میں مشکل آتی ہے. الحمدللہ پوچھیں بھائی مرکب اضافی کیا ہے, مرکب اشاری کیا ہے, مرکب توصیفی کیا ہے. یہ اکثر مرکب یہ تین پڑھائے جاتے ہیں, مرکب اضافی ہے, مرکب اشاری ہے, مرکب توصیفی ہے. لیکن جب سبحان اللہ آپ بولتے ہو تو وہ گڑبڑا جاتے ہیں کہ یہ کون سا مرکب ہے. تو اس کے پیچھے ایک بات ہے, گہرائی ہے. سبحان کہتے ہیں, آپ ترجمہ کرتے ہیں پاکیزہ, پاک, لیکن سبحان کہتے ہیں وہ منبع, وہ ماخذ جس کے ذریعے آپ یہ ساری پاکیزگی حاصل کرتے ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرقان اسی کے وزن پہ ہے. سبحان, فرقان. فرقان اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نام رکھا ہے, اور اس کا فرقان کہتے ہیں کسوٹی کو, یعنی کسی چیز کو جج کرنا, کسی چیز کو چیک کرنا کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے. اس کے لیے جو پیمانہ ہے آپ کے پاس, جو ماخذ ہے, جس چیز سے آپ نے کرنا وہ کسوٹی ہے. اس کسوٹی سے یہ قرآن کوئی چیز صحیح ہے یا غلط, حق ہے یا باطل ہے, اس کی کسوٹی سوائے قرآن کے اور کہیں نہیں ہے. مولوی صاحب نہیں ہے, مولوی صاحب کا فرقہ نہیں ہے, کوئی روایت نہیں ہے. کسی بھی چیز کو حق اور باطل میں اگر آپ نے تمیز کرنی ہے تو سوائے قرآن کے آپ کہیں بھی نہیں کر سکتے. کیوں کہ کسوٹی کیا ہے؟ فرقان, قرآن. اسی طرح سبحان, آپ نے جو اللہ تعالیٰ کو پاکیزہ مانا کہ ہر رشتے سے پاک, ہر تعلق سے پاک, میں اس کے ساتھ جب اپنا تعلق بناتا ہوں تو میرا اللہ سے تعلق جو ہے وہ سارے کا سارا پاک ہے. الحمدللہ. اب کیا ہوا کہ آپ کائنات سے چیزوں کا صدور دیکھتے ہیں, کائنات سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا. آپ دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا پورا نظام, پورا کنٹرول اس زمین پہ آپ کو نظر آتا ہے. یعنی اوپر سے کنٹرول ہے اور نیچے سارا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز کا کنٹرول کہاں جا کے ہو رہا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ ہے الحمدللہ. اللہ کے ہاتھ سے پوری کائنات میں کنٹرول ہے. اور سبحان اللہ کیا ہے کہ آپ جتنے کام کر رہے ہیں وہ سب کا منبع, وہ آپ سارے کام کس کے لیے کر رہے ہو؟ ایک اللہ کے لیے. وہ وہاں سے صدور ہے, آ رہا ہے, اور یہاں سے آپ جواب دے رہے ہو. تو الحمدللہ آپ نے مانا کہ سارا کنٹرول کائنات کا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور سبحان اللہ جب آپ کہتے ہو تو آپ یہ دل سے مانتے ہو. اب پتہ نہیں آپ کے اندر کیا ہوتا ہے, جاتے درباروں پہ اور پڑھتے سبحان اللہ. سبحان اللہ کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ہر کام جو بھی کر رہے ہو اس ایک ہستی کے لیے تم کر رہے ہو. وہ چیز آ رہی ہے, یہ تمہارا ریئیکشن جا رہا ہے, یہ اس کا جواب ہے. الحمدللہ کا جواب کیا ہے؟ سبحان اللہ. کہ میں جو کام کر رہا ہوں بغیر کسی کی ملاوٹ کے, بغیر کسی کی اور خوشنودی کے, پاکیزہ رشتے کے ساتھ ڈائریکٹ, جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں, میں براہ راست اپنے رب کی خوشنودی کے لیے ہر کام جو بھی کروں گا, ہر قدم جو اٹھاؤں گا, وہ سارے کے سارا ایک ہستی کے لیے. جب آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اس کو مختصر بیان کرنے کے لیے سبحان اللہ. پہلا تھا الحمدللہ, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین جب آپ کہہ رہے ہو
پہلا آپ نے کائنات کو دیکھا اور آپ پکارے. یہ اب آپ اپنی مرضی سے آپ نے اپنا چوز کیا ہے, آپ نے سلیکٹ کیا ہے کہ واقعی جس ہستی کا کنٹرول ہے میں اسی ہستی کے لیے یہ سارے کام کروں گا, میں اسی کا عبد بنوں گا, میں جو کام کروں گا اسی کی خوشنودی کے لیے کروں گا. تو تب یہ ہوتا ہے سبحان اللہ. جتنا آپ کے اندر سبحان اللہ کی یہ چیز آئے گی اتنی آپ کے اندر نکھار پیدا ہوگا, اتنی آپ کے اندر خالص پن پیدا ہوگا. اللہ کے ساتھ تعلق آپ کا بہت پاکیزہ ہوتا جائے گا. اور جب آپ اللہ کے ساتھ پاکیزہ ہو جائیں گے, اللہ کے ساتھ براہ راست ہو جائیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے کمالات بھی آپ کو نظر آئیں گے. یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ براہ راست مل رہے ہیں. یہ آپ کو ایک گفٹ ملا ہے اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق کا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ ہم اصل میں یہ آپ ان سے پوچھیں جو نو مسلم جو ہوتے ہیں نا, دھکے کھا کھا کے بیچارے ذہنی پریشانیوں کا شکار رہ کر جب پہلی دفعہ اسلام قبول کرتے ہیں, اور وہ پھر ان کی آپ پوچھیں ان سے کہ آپ تمہاری ذہنی کیفیت کیا ہے, تو یہ وہ بتا سکتے ہیں. ہم تو وہ پدرم سلطان بود والا معاملہ ہے, اور ہمیں غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں. ہم اللہ سے جتنے دور ہیں, ہم نے اللہ کے اور اپنے درمیان جتنے ہی چوکیاں بٹھائی ہیں, ہمیں پرواہ نہیں ہے اس بات کی. ہم یوز ٹو ہوئے. ان چیزوں کا پتہ تو چلے گا قیامت کے دن جب ہم ان کو پکاریں گے. ہم تو نعتیں پڑھتے ہیں, ہم ان کو پکاریں گے, وہ آ جائیں گے, وہ آئیں گے, وہ قبر میں آ جائیں گے, فلاں جگہ پہ آ جائیں گے. یہ تو ہم نے اپنے آپ کو دھوکے دیے ہوئے ہیں. جب پکاریں گے تو کوئی ملے گا تو تاب نا. اللہ فرماتے ہیں ضل عنہم 6/94 نکالے نا ذرا, ایسے ہی مجھے خیال آ گیا. اس میں یہ ساری باتیں ایک ہی جگہ پہ آ جاتی ہیں, تو اس لیے میں نے کہا اس کو ذرا دیکھو. آپ کی ساری غلط فہمیاں جو ہیں 172 ہاں جی, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایسے نہیں سبق ملا آپ کو. جب آپ خالص اللہ کے ساتھ جڑ گئے, تو جب آپ اکیلے اسی کے ساتھ لگے ہو, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے آنا میرے پاس اکیلا ہی ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, تم نے میرے پاس اکیلے آنا ہے, ساتھ کوئی نہیں ہے. چھڑانے والے, بچانے والے, پار لگانے والے, لجپال کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ آپ کو پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں, سبق پڑھائے جاتے ہیں, آپ کو وہ راہ راست سے بھٹکایا جاتا ہے, اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ پھر آپ سمجھتے ہو کہ ہم ٹھیک ہیں. سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ غلط کام کر رہا ہو اور یہ سمجھے کہ میں ٹھیک ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں وہ بھی آیت آپ کو دوبارہ دیتا ہوں, وہ وَيَحْسَبُونَ, اور وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑا عذاب ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, اگر آپ کو قرآن پہ اعتماد ہے, اللہ پر اعتماد ہے, تو آپ کو اس بات پر بھی اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ہمارے پاس آنا ہے اکیلے. اور اکیلے کے بھی ساتھ بتا دیا کہ غلط فہمی میں نہ رہنا. کیسے اکیلے آنا ہے؟ کما خلقناکم اول مرتن, جس طرح تم ماں کے پیٹ سے نکلے تھے نا اکیلے. یہ مثال دی ہے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے آپ کو. اور آگے ذرا دیکھیں کہ تمہیں غلط فہمیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں. فرمایا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, اور دنیا میں جو تم نے کمایا, مال و متاع کمایا, کوٹھیاں بنائی, یہاں تم نے جائیدادیں بنائی, عیش و عشرت کی, اقتدار سنبھالے, بڑا کچھ کیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تم وہیں چھوڑ کے آؤ گے. یہ سارا کروفر, یہ سارے مرتبے, یہ سارے روب, یہ سارے اقتدار, یہ سارے اپنی پوزیشن, یہ ساری اپنی جو تم نے لوگوں کے اوپر سواری کا وہ جاگیرداری ذہن بنایا ہوا, یہ سارے کا سارا سب کچھ وہیں چھوڑ کے تم نے آنا ہے. اور ایسے آنا ہے جیسے کہ اکیلا, جب ماں کے پیٹ سے جیسے نکلے تھے, جب تمہارے تن پہ کپڑا بھی نہیں تھا, رتی برابر بھی ساتھ تمہارے کچھ بھی نہیں ہوگا جو تمہیں بچانے والا ہو, نہ مال و دولت میں سے, نہ تمہارے کوئی اس طرح جو تمہارے دعوے ہیں. اور آگے سنیں, وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ,
اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ وہ بھی نہیں دیکھیں گے جن کو تم نے دنیا میں کیا بنایا ہوا تھا، تکیہ تھا جن پتوں پہ، جن پہ بھروسہ تھا کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ دنیا میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جو سکھایا ہے نا، سبحان اللہ اور الحمدللہ، ان دو چیزوں کے ہوتے ہوئے کسی تیسرے کی گنجائش نہیں ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان۔ یا اللہ نے تمہیں دینا ہے یا تم نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ نے تمہیں دینا ہے تو الحمدللہ، تم نے اللہ کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ سبحان اللہ، اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں۔ یہ سب شفاعت اور یہ وہ ٹھیک ہے، نعتیں پڑھتے رہو، گانے گاتے رہو، اپنے آپ کو خوش کرتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کتنی مخلوق پڑی ہے، آپ کے پڑوس میں 2 ارب بندہ پڑا ہے جو کہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے حوالے سے کہ یہ بچائیں گے، آپ نے بھی رکھ لی ان کے مقابلے میں ہمیں بھی فلاں فلاں بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نرا معکم شفاعکم، وہ تمہارے حمایت کرنے والے کہاں گئے؟ اور 7 الفاظ سنے ذرا، فرمایا اللہ زینا زعمتم، جن کے بارے میں تمہیں گمان تھا، تمہیں گھمنڈ تھا، زوم تھا، زوم، لوگوں کو تم کہیں ٹکرے نہیں دیتے تھے، روایتیں سنا سنا کر لوگوں کو تم آگے لگا لیتے تھے، اتنا تمہیں گھمنڈ تھا اس بات کا، الٹا ڈراتے تھے کہ جی ہم تو شفاعت کے قائل ہیں، ہمیں تو شفاعت ملے گی، تم شفاعت کے قائل نہیں ہو، تمہیں محروم ہوگے۔ اللہ کہتا ہے محروم وہ ہوگے جن کے عقیدے ہیں شفاعت کے، جنہوں نے میرے اوپر بھروسہ کیا، جو الحمدللہ جو کچھ لیا مجھ سے لیا، جو کچھ کیا میرے لیے کیا، سبحان اللہ، وہ ہے میرے ساتھ۔ اور آگے فرمایا انہم فیکم شرکاء، جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ یہ بھی شریک ہیں، یہ مشکل کشا ہے، یہ غوث ہیں، یہ فلاح ہے، ان کو تم نے بڑے بڑے رتبے اور بڑے بڑے اختیارات دیے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے وہیں رہ جائیں گے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی ایک بھی آئے گا، تم اکیلے آؤ گے، اور اس طرح اکیلے آؤ گے جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے۔ اس سے زیادہ اور مثال کیا ملے؟ جب ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے کیا اختیار ہوتا ہے، کیا اس کے پاس ہوتا ہے؟ اور آگے فرمایا لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تم نے دیکھیں یہ کیوں کہا گیا، قطع کر دیا جائے گا تمہارے درمیان جو تم تعلقات ہیں، یہاں تو تم نے بنائے ہوئے، یہاں تو تم لوگوں کو بتاتے رہتے ہو، روایتیں سناتے رہتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ تم نے یہاں تانا بانا بنا رکھا ہے وہ سارا کاٹ دیا جائے گا، سارے تعلق واسطے رشتے ناتے سب کاٹ دیے جائیں گے۔ یعنی تم بناؤ گے رشتے، یہاں تم لوگوں کو دھوکے دو گے، تم لوگوں کو روایتیں سناؤ گے، تم لوگوں کو مثالیں دو گے، سارا کچھ کرو گے، دھوکہ دینے کے لیے جال پھیلاؤ گے، لیکن وہ سارے کے سارا کیا کر دیا جائے گا؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، وہ کاٹ دیا جائے گا۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ، اور جن پر تم بھروسہ کرتے تھے، جن پر تم تکیہ لگایا کرتے تھے، تکیہ تھا تم پہ، وہ کہتے تکیہ تھا جن پہ وہی ہوا دینے لگے، جن پہ تم بھروسہ کرتے تھے وہ سارے تم سے گم ہو جائیں گے، تم بلاؤ گے وہ نہیں آئیں گے۔ اور وہ کون گم ہوں گے؟ ما کنتم تعظمون، پھر وہی بات آ گئی، جن پر تمہیں زوم تھا، وہ لجپال بہت تم نے پالے، تم نے پتنی فلاں سے لیے، کوئی اہل بیت سے لیا، کوئی کدھر سے لیا، کسی کو مولا علی مدد کہتے رہے، کسی کو غوث اعظم پکارتے رہے کہ یہ ہمارے آگے کام آئیں گے۔ دیکھیں یہاں تو کوئی کسی کے کام نہیں آتا، ویسے یہ ہمارے دعوے ہیں، یہ ہمارے نعرے ہیں۔ بہشتی دروازے سے ہم گزرتے ہیں، اتنی مشکل سے ہم 2 راتیں وہاں گزارتے ہیں، 2 دن رہتے ہیں، تو یہیں تو بہشت میں کون نہیں جاتا نا۔ یہ آس کون سی ہوتی ہے؟ وہاں جب بہشتی دروازے سے کہتے ہیں گزرو، تو وہاں سے گزرنے سے بہشت میں تو نہیں چلے جاتے تم۔ کبھی آپ سوچیں نا کہ بہشتی دروازے سے گزرو، تو آپ جب دروازے سے گزر گئے تو اصولی طور پہ آپ بہشت میں داخل ہونا چاہیے۔ یہ کون سا دروازہ ہے جو پھر اس کے بعد آپ کو واپس جہنم میں لے آتا ہے، حالات کے جہنم میں؟ جو گھبرا کے تم گئے تھے کہ میں بہشتی دروازے سے گزروں، دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، وہی واپس تمہیں وہیں لاتا ہے۔
پھر تم کہتے ہو چلو یہاں نہیں تو اگلے جہان ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں جو زوم تھا، یہ تم نے جو شخصیات پرستی کی تھی، یہ تم نے مقبرہ پرستی کی تھی، یہ مزار پرستی کی تھی، یہ چڑھاوے چڑھاتے رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی نفی کرتے رہے، یہ سارے کے سارے تم سے گم ہو جائیں گے. سارے کے سارا کرنے والا، تمہیں سارا رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے یہی بات کی ہے یہاں، لیکن میں واپس آتا ہوں. در حقیقت یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اس کا مختصر لفظ ہے سبحان اللہ. یا اللہ میں جو کام کروں گا تیری خوشنودی کے لیے کروں گا، اس میں کوئی اور نہیں ہوگا. ایسی جگہ پہ چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا کہ وہ بھی خوش اور وہ بھی خوش، وہ تو شرک ہے. ایاک نعبد، صرف تیری عبادت، تیری خوشنودی، اور جب بھی مانگوں گا صرف تجھ سے مانگوں گا، کوئی یہاں کے بہشتی دروازے تلاش نہیں کروں گا. ہمارا دین جو ہے وہ تو ہمیں، یہ وہ دین ہے ہی نہیں جو قرآن کا دین ہے. یہ تو روایات کا اور ہماری خواہشات کا دین ہے. یہ خواہشات کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں، خواہشات کیا ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہے؟ میری خواہشات کا آپ کو نہیں پتا. میری خواہشات کیا ہے؟ جب تک میں آپ کو لکھ کر نہیں دوں گا، میں اپنا لکھ کر آپ کے بتاؤں گا کہ میری یہ خواہشات ہیں. وہ لکھی ہوئی خواہشات انہی کو روایات کہتے ہیں. کیونکہ کوئی لکھا، یا تو اللہ کا لکھا ہوا ہے یا بندوں کا لکھا ہوا ہے. اللہ کا لکھا ہوا کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. اور بندوں کا لکھا ہوا وہ ان کی خواہشات ہیں، وہ روایات ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ آخر میں جا کے یہ بات کی ہے، یہ ہے جی آخری پارہ پہلی اس کا، ہمارے ہاں یہ جو معاملہ آتا ہے نا جی، میں آپ کو ذرا 2-3 آیات دیتا ہوں. صفحہ نمبر ہے 23. آیت نمبر 119 سے اگر آپ شروع کریں اور تھوڑا تھوڑا ہم جستا جستا آگے جائیں تو آپ کو پورا پتہ چل جائے گا کہ آپ کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ یہی وہ شکنجے ہیں جو ہمیشہ انسانیت کو لگائے جاتے ہیں. آیت نمبر 119 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، اے نبی کریم ہم نے آپ کو یہ بالحق، یہ حق کے ساتھ، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ حق ہے. ہم نے آپ کو بھیجا ہے یہ حق دے کر، اور اسی کی بنیاد پہ آپ نے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ بشیرا و نذیرا. صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ اچھے کام کرو گے تو بشارت، غلط کام کرو گے تو آگاہی مل رہی ہے، آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بھائی سمجھ جاؤ ابھی بھی وقت ہے. وہ سارے کا سارا کس میں ہے؟ جس سے قرآن نے بتایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے وہی بشیر ہے، اور جس سے قرآن نے تمہیں منع کیا اگر تم وہ کرو گے منع ہونے کے باوجود تو وہی انذار ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ پھر ہوتا کیا ہے؟ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. جو اس پہ نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ کیا ہے؟ جہنم. اور اللہ نے فرمایا کہ آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے. ہم نے آپ کو یہ قرآن دے کے بھیجا ہے، اب آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو اس کو نہیں مانتے. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ تو بات یہاں ہے ہی نہیں کہ نہ ماننے والے جہنمی ہیں. یہاں تو نہیں ہے، یہاں تو یہ کہا گیا کہ جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اور میں نے کہہ دیا کہ جو قرآن کو نہیں مانیں گے وہ جہنمی ہے. اب آگے پڑھیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ. آپ سے کبھی بھی نہ یہود راضی ہوں گے نہ نصارہ راضی ہوں گے. ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ ہم آج بھی اسی پہ بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو
یہاں سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم 1400 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں نہ آج کی سمجھ آتی ہے قرآن کی, نہ اس وقت کی سمجھ آتی ہے. یہاں سے ہم سمجھنا نہیں چاہتے اور وہاں ہمارے سامنے وہ سین نہیں ہے. اس وقت رسول اکرم کے سامنے کیا تھا؟ رسول اکرم کے سامنے رسول اکرم کیا تھے؟ لوگوں کے لیے مسلمان. اور ان کے سامنے کون لوگ تھے؟ یہود و نصارہ. یہود و نصارہ بھی پہلے مسلمان تھے. آپ کو ذرا میں سمجھاؤں, قریش مکہ بھی مسلمان تھے. قریش مکہ آپ کو معلوم ہے بیت اللہ کو مانتے تھے, حج کرتے تھے, لبیک اللہم لبیک کہتے تھے اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے, مسجد حرام کی تعمیر میں آگے بڑھ بڑھ کے کام کرتے تھے. رسول اکرم کے اعلان سے پہلے ابو جہل نہیں تھا, وہ تو ابو الحکم تھا اپنے قبیلے کا. لیکن جیسے ہی آپ نے قرآن پیش کیا اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا کہ بھائی جو تمہارا ہے وہ غلط ہے, اصل اسلام یہ ہے جو قرآن میں ہے, وہ ان کی روایات میں تھا, یہ قرآن تھا ان کے سامنے, انہوں نے انکار کیا, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ابو جہل ہو گیا. نصارہ اور یہودی آپ ذرا نکالیں 28/51, آپ کو پتہ چلے کہ اصل میں ہمیں تو پڑھایا ہی اور جاتا ہے نا, جو قرآن تو ہم نے پڑھنا نہیں. 51, 52, 53 صفحہ نمبر 499. سفر آیت نمبر 50. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے آپ کی یہ بات نہ مانی, آپ کو قبول نہ کیا جو آپ نے قرآن پیش کیا, جیسے میں پیچھے پڑھ کے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. جو قرآن کو نہیں مانیں گے پھر جان لو وہ کیا کر رہے ہیں, یتبعون اہواہم, وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں, وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں. خواہشات کہاں ہیں؟ خواہشات کا مظہر بھی تو ہونا چاہیے نا, کہ اس مظہر کیا ہے ہمارے پاس. ان کی روایات تھی, آج بھی اپنی روایات لیے پھرتے ہیں, وہ جیسے ہم نے لکھی ہیں, انہوں نے تورات کے علاوہ تالمود اور مسنات اور اس طرح انہوں نے بھی بنائی تھی. وَمَنْ أَضَلُّ, اب دیکھیں تقابل اللہ تعالیٰ کہاں کر ہے. وَمَنْ أَضَلُّ, جو گمراہ ہو جائے, ممن اتبع ہواہ, جو اپنے مفادات اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہو, بغیر ہدی من اللہ, اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر, جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے, اللہ کی طرف سے ہدایت. یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للمتقین. اللہ کہتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر براہ راست انہی کو ماننا شروع کر دے, وہیں سے دین لینا شروع کر دے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے اور بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ ممن اضل, اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ہر اس روایت کو مانتے ہیں جو کس کے مطابق ہے؟ قرآن کے مطابق. کوئی بھی روایت ہو جس کو وہ کمزور کہیں گے, لیکن اگر قرآن کے مطابق ہے تو آمنا. جس کو وہ کہیں گے یہ سند اس کی صحیح ہے لیکن قرآن کے خلاف ہے تو نہیں ماننا. ہمارے لیے کسوٹی کیا ہے؟ قرآن ہے. اب آگے سنیں, ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. اب سنیں ظالم کون ہے. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, یہ ان کی بات ہو رہی ہے نصارہ اور یہود کی. اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ, ہم نے اپنا قول, اپنی وحی, اپنی کتاب
ہم نے لگاتار ملا کے ان کو دے دی. یعنی پہلے تورات آئی, تورات کے بعد صحیفے آتے رہے, پھر انجیل آئی, انجیل کے بعد اب کیا کر دیا, قرآن دے دیا. ہمارا قول لگاتار ان کے پاس آتا رہا ہے. وہ کیوں آتا رہا ہے؟ لعلہم یتذکرون, تاکہ یہ لوگ سوچ بچار کریں, نصیحت حاصل کریں, یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تھا نہیں. آگے سنیں, الذین آتیناہم الکتاب من قبل ہی, جو لوگ اس سے پہلے جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے, وہی تورات, انجیل. اللہ فرماتے ہیں ہم بہی یؤمنون, جو اس کو صحیح طریقے سے مانتے آ رہے ہیں, وہ اس قرآن پر بھی صحیح ایمان لاتے ہیں. کہیں سے کسی کا ترجمہ پڑھ, میں نے تو 6 ترجمے پڑھے ہیں پہلے, آج تو میں نے نہیں پڑھا, ایک ہی ترجمہ ہے اللہ کی مہربانی سے, بڑی کلیئر بات. جو اپنی کتابوں کو صحیح, یعنی روایات کو ہٹ کے صحیح اپنی کتابوں کو مانتے آ رہے ہیں, وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور پھر کیا, ذرا سنیں, وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ, جب یہ قرآن ان پر تلاوت کیا جاتا ہے, یؤمنون بہ, یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے, جب قرآن ان پر تلاوت کیا جاتا ہے, اب یہ ان کی بات ہے جو رسول اکرم کے اس وقت مخاطب تھے. قالوا آمنا بہ, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر بھی ایمان لے آئے. جو وہاں روایات کے اسیر نہیں ہوئے, جو اپنی تورات اپنی انجیل پہ لگے رہے, جب ان کے سامنے قرآن آیا, وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ, جب یہ ان پر تلاوت کیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا, یہی حق ہے جو ہماری رب کی طرف سے ہے. پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ, الحق جو ہے وہ صرف اللہ کی کتاب ہے. اپنے دور میں تورات, اپنے دور میں انجیل, اور آج آپ کے پاس کون سا الحق ہے؟ قرآن. وہ کہتے ہیں آمنا بہ انہ الحق من ربنا, ہمارے رب کی طرف سے جو حق آیا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے. اب اگلی بات سنیں, انا کنا من قبل ہی مسلمین, ہم اس قرآن کے آنے سے پہلے ہم تو مسلمان ہی تھے. تو یہ یہود و نصارہ کہاں سے آ گئے؟ یہ ایک مسلمان طبقہ رہا ہے, ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے. جو بھی کتاب اللہ کے ساتھ لگتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلم ہی کہلاتا ہے. کتاب اللہ کسی کو شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی نہیں کہنے دیتی. وَمَا كَانَ ابراہیم یہودیًا وَلَا نصرانی, ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, پھر کیا تھے؟ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا, بلکہ وہ کیا تھے؟ مسلم تھے. اگر آج اللہ کی طرف سے وہی آتی اور رسول اکرم کے بارے میں یہی بات کی جاتی تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے, وَلَٰكِنْ كَانَ مُحَمَّدًا شیعہ و سنیاں و دیوبندیاں و بریلویاں وَلَٰكِنْ كَانَ مُسْلِمًا. رسول اکرم بھی مسلمان تھے. رسول اکرم اپنے دور میں شیعہ, سنی, بریلوی یہ تو نہیں تھے. آج آپ جو بریلوی, دیوبندی, یہ سارا مسجدوں پہ لکھا ہوا ہے, جامع مسجد اہل حدیث, شیعہ, اہل سنت, بھئی کہاں سے آ گئے یہ سارے نام؟ ایک نام اللہ تعالی رکھا ہے, ہوا سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. اب یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, وہ جی ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ جی ہم سنت بھی ہے, وہ جی بھائی مسلم ہوتا ہی سنت پہ ہے. مسلم نہ قرآن کے خلاف ہے نہ سنت کے خلاف ہے, مسلم کا مطلب یہی ہے. تم اپنے آپ کو مسلم کہلاؤ نہ, زیادہ ہوشیاری مت دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسجدیں بناتے ہیں, جس کو مسجد زرار نام رکھا اللہ تعالیٰ نے, اس کی سب سے بڑی صفت کیا رکھی ہے؟ تفریقاً بین المومنین, مومنوں کے درمیان تفریق. کون سی مسجد ہے آج جو صرف مسلم کے لیے؟ ہر مسجد کو ٹھپا لگا دیا گیا ہے اپنے اپنے فرقے کا. کوئی سوچنے کو تیار ہی نہیں. مجھے کسی نے کہا اچھا جی ہماری تو مسجدیں ہیں, ذرا سمجھیں,
ایک دفعہ نہیں کہتے مجھے تانا دیا گیا کہ جی آپ کہتے ہو ہم مسلم، تمہاری کوئی مسجد ہے؟ ہماری تو مسجدیں ہیں۔ میں نے کہا غلط فہمی یہی ہے، وہ ساری مساجد ہماری ہیں۔ ان المساجد للہ، ساری مسجدیں کس کی ہیں؟ میں کہا وہ تمہیں دھوکہ ملا ہوا ہے کہ وہ اہل حدیث لکھنے سے وہ اہل حدیث کی ہو گئی، وہ تمہارے کھاتے میں تو پڑ گئی۔ قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ مسجد اہل حدیث کیوں بنائی، لیکن ہمارے لیے وہ اللہ کی مسجد ہے، وہ ہماری ہے، ہر مسجد ہماری ہے، ہم جہاں چاہے نماز پڑھیں۔ بے شک وہ تو تم نے اپنے اوپر لاد لیا ایک بوجھ، قیامت کے دن اس کا کیا جواب دو گے؟ لیکن مسجدیں ساری ہماری، ہم مسلم ہیں، ہم قرآن ہمارا، مسجدیں ہماری۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ اب امت مسلمہ کو تو اتنا پھاڑ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا لا تفرقوا، یہ کیوں کہا گیا؟ ان الذین فرقوا فی دینہم، جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے، وکانوا شیعا، اور گروہ در گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ کیوں کہا؟ رسول اکرم کے زمانے میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ پہلے مسلمان آ رہے تھے، مسلمان کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو یہودیوں یا عیسائیوں کے مقابلے میں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ابھی ٹرمپ نے 3 دن پہلے کہا ہے کہ ہم اسلامی دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ اسلام وہ سمجھے ہی نہیں ہے، وہ ہم نے خود جب کہا کہ جی یہ ہندو، یہ مسلم، یہ یہودی، یہ عیسائی، ہم نے خود اسلام کو اوپر سے کھینچ کے ان کے برابر کر دیا۔ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں، آپ کو نعرے ملیں گے، ہمارے علماء لگائیں گے اتحاد بین المذاہب۔ بھئی کون سے مذاہب؟ اللہ نے ایک ہی دین رکھا ہے، دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے، باقی پھر کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ؟ باقی بغاوتیں ہیں۔ یہودی کہلانا اسلام سے بغاوت ہے، فرقہ بنا۔ عیسائی کہلانا اسلام سے بغاوت ہے، فرقہ بنا۔ اس لیے تو اللہ نے کہا کہ وما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانی، وہ نہیں تھے، یہ تو بغاوتیں ہیں، وہ تو مسلم تھے۔ آج اسلام ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کہلاتا ہے، چاہے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، یہ ساری بغاوتیں ہیں۔ یہ کیا اتحاد بین، یہ تو دھوکے والی باتیں۔ اسلام کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے برابر میں آپ نے کچھ لو کچھ دو، کہ جی اچھی اچھی باتیں ساری اکٹھی کرو۔ اسلام ہے ہی سارا اچھا، اسلام کے بغیر جو کچھ بھی ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اسلام نے جو تعلیم دی ہے، اسلام کی تعلیم اور ہے، ویری سمپل۔ اسلام کی تعلیم آپ سمجھیں وہ کیا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک، یہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ فاتحہ سمجھ جائے، پورا قرآن آپ نے سمجھ لیا، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اس معاملے میں۔ ہاں اللہ توفیق دے پورا قرآن سمجھے، لیکن سورہ فاتحہ سمجھ جائیں تو آپ بیڑا پار۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے ساتھ خالص جڑنا ہے آپ نے۔ جو اللہ کے ساتھ خالص جڑ گیا وہ مسلم ہے۔ تو ٹرمپ کس کو دھمکی دے رہا ہے؟ بھائی جو اللہ کے ساتھ خالص جڑنے والے ہیں ہم ان کو ختم کریں گے۔ یہ تو باغی ہیں سارے اللہ کے۔ کاش ہم اپنے صحیح پوائنٹ پہ آ جائیں، ہم اپنے اس مقام پہ آ جائیں۔ وانتم الاعلون، یہ مقام ہی ایسا ہے جہاں آپ جاؤ گے تو آپ ویسے ہی سر بلند رہو گے۔ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم مومن والی پوزیشن پہ تو آؤ۔ تم تو اوپر کھڑے ہو کے ان کو کہہ سکتے ہو بھائی تم باغی ہو، تم اللہ کے باغی ہو، تم اللہ کے ساتھ جڑو۔ لیکن ہم کس منہ سے کہیں؟ کہاں کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرب تم کو مگر نہیں آتی۔ ہم خود فرقوں میں پھنسے ہوئے۔ تو میں آپ سے جو بات کر رہا تھا، انا ارسلناک بالحق۔ اب آگے سنیں، اللہ تعالیٰ فرمایا ولن ترضی عنک الیہود ولن نصارا
یہ کوئی فرقہ جو ہے، اب فرقہ کا میں نام لے رہا ہوں، آج کے فرقے ڈال لیں، اس دور میں بغاوت تھی فرقوں کی یہود اور نصارہ کی شکل میں رسول اکرم کے سامنے، آج آپ کے سامنے بغاوتیں ہیں موجودہ فرقوں کی شکل میں۔ کوئی بھی فرقہ آپ سے راضی نہیں ہوگا حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک آپ ان کے طریقے پہ نہیں چلیں گے۔ کوئی اہل حدیث آپ سے راضی ہوگا جب تک آپ رفع یدین نہیں کریں گے، کوئی شیعہ آپ سے راضی ہوگا جب تک آپ ماتم نہیں کریں گے، کوئی بھی راضی نہیں ہوگا۔ پھر قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، تم کہو ان کو کہ اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہے، یہ قرآن جس کو ھدی للمتقین کہا گیا۔ وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم نے ان کی روایات کی پیروی کی، یہ آپ کو روایات سنائیں گے اپنی اپنی کہ جی ہم سچے ہم سچے ہم سچے، روایتیں سب کی اپنی اپنی ہیں، قرآن کو سارے مانتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، یہ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ سنیں ذرا، اگر تم نے ان کی روایات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس بات کے بعد کہ جب کہ تمہارے ہاتھوں میں العلم، یہ قرآن تمہارے پاس آ گیا، اس کے بعد پھر ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، وہ تم یہاں جتنے مرضی ولی تلاش کر لو، جتنے مرضی غوث تلاش کر لو، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اولئک آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ لوگ جن کو یہ کتاب دی گئی ہے، یہ قرآن، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی اسی پر رہتے ہیں، اسی سے سب کچھ لیتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، ان کا ایمان ہی اسی قرآن پر ہے۔ وَمَن یکفر بہ، جس کا انکار ہے اس بات پر یہ پوری بات نہیں بتاتا، اولئک ھم الخاسرون، ایسے ہی لوگ خسارے میں رہیں گے۔ اب آگے سنیں، میں جو واپس سورہ فاتحہ کی طرف بات کر رہا تھا کہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑ گئے اللہ کی ہی خوشنودی کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اللہ سے مانگا اہدنا صراط المستقیم، کہ یا اللہ یہ جو ہمارا تمہارا تعلق بنا ہے، اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے، اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمیں لائے عمل، ہمیں ڈائریکشنز، ہمیں ہدایات چاہیے۔ میں اگر کسی کا تعلق بناتا ہوں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا پسند کرتا ہے، کیا مجھ سے چاہتا ہے، اور اللہ کے ساتھ میں نے جب وعدہ کر لیا، میثاق کر لیا، اس سے عہد نامت کر لیا، میں نے سائن کر لیے آمین کہہ کر کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر میں نے سائن کی ہے، اب اس کا تقاضا کیسے میں پورا کروں؟ تو میں نے اللہ سے مانگا کہ اہدنا صراط المستقیم، اور ساتھ میرا ایمان ہے کہ جب اللہ کے ساتھ جڑوں گا تو پھر راستہ کون سا ہے؟ انعامات کا۔ اور جو اللہ سے ہٹتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ یا ان پر شیطان سوار ہوتا ہے یا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں جستا جستا یہ آپ سے بات کروں گا۔ اب اس کے بعد اگلا ہمارا آتا ہے الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی الف لام میم کے بارے میں تو ہم کئی دفعہ بات کر چکے۔ یہ حروف مقطعات، یہ وہی کے نام ہوتے ہیں، اور جو نام ہوتا ہے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ الف لام میم ہی رہے گا۔ میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ناصر آ گیا، اس کو اگر انگلش میں بولیں گے تو ناصر کو ناصر ہی بولیں گے، ناصر کا ترجمہ ہیلپر نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے ترجمہ کر دیا تو بات ختم، بات آپ کو تک پہنچی نہیں۔ نام ہے، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کا نام ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لا ریب۔ یہ قرآن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، زور یاروں نے بہت غزل میں مارا۔ قرآن کو باریب بنانے کے لیے اتنا زور لگایا گیا کہ جی اس کی کچھ آیتیں منسوخ ہیں،
یہ قرآن تو ہم پہلے یہ آیت پڑھا کرتے تھے، اب وہ نہیں ہے، وہ رجم والی آیت تھی قرآن میں، وہ اب عمل ہے، حکم ہے جی لیکن آیت نہیں ہے جی۔ پتہ نہیں آپ روایتیں پڑھیں، آپ کو ایسا چیستان نظر آئے گا۔ صرف تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں، آپ کو ہر جگہ ملے گا اس آیت کے ساتھ یہ لفظ پڑھتے تھے، اس آیت کے ساتھ یہ ہوتا تھا۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیا یہ لاریب کتاب میں پڑھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اس کی آیتیں منسوخ ہیں، تم منسوخ نہیں مانتے؟ میں کہتا ہوں اچھا جی بتاؤ کتنی منسوخ ہے؟ کہتے ہیں اس بات کو چھوڑو، بھائی بتاؤ کتنی ہے؟ یہ تو بات کی بات ہے کہ کون کون سی ہے، یہ بھی نہیں بتاتے کہ کتنی ہے، آج تک کوئی نہیں بتا سکا۔ دعوے سے میں کہتا ہوں ہم نے بڑے بڑے چیلنج کر کے پوچھا ہے جی بتاؤ کتنی آیتیں منسوخ ہیں؟ وہ کہتے ہیں تم منسوخ نہیں مانتے، تم گمراہ ہو۔ رسالے میں لکھا ہوا ہے، میرے پاس رسالہ پڑھا ہے، میرا نام لے کے کہا گیا کہ چونکہ یہ ملک احسان صاحب منسوخ آیات نہیں مانتے اس لیے گمراہ ہے۔ میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا جی کتنی منسوخ ہے؟ کہتے اس بات کو چھوڑو، تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ میں کہا جی آپ بتاؤ گے تو میں مانوں گا۔ کہتا نہیں پہلے مانو، یہ ہے ہمارا دین۔ اللہ کہتا ہے یہ ہے العلم، اس کا نام قرآن کا اللہ نے العلم رکھا ہے، یہ پورے کا پورا علم و شعور کی روشنی ہے، یہ نور ہے، اس کا نام اللہ نے نور رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گا، قرآن سمجھ آتا ہی نہیں، روایات کے بغیر احادیث، انہوں نے حدیث نام رکھا ہوا ہے، حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ حدیث میں سمجھ آ جاتی ہیں لیکن قرآن نہیں سمجھ آتا۔ کبھی انہوں نے کہا ہے کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے پھر آگے کہاں جائیں؟ نہیں، لیکن قرآن کو وہ کہتے ہیں یہ نہیں سمجھ آئے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ لا ریب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن ہم نے سوچنے کے لیے سمجھنے کے لیے آسان ترین بنایا ہے کوئی سوچنے والا، کوئی سمجھنے والا، کوئی اس میں غور و فکر کرنے والا کوئی ہے؟ وہ تو ہے، پہلے یہ عقیدہ بناؤ جی، نہیں سمجھ آئے گا۔ اللہ کہتا ہے سمجھ آتا ہے پر کوئی ہے سمجھنے کے لیے؟ کوئی آؤ قرآن دعوت دیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ آپ کو سمجھ آئے گا نہیں، پہلے مانو۔ اب اس کا کہتے ہیں تیرا میرا جھگڑا اللہ آپ نہ بیڑے، یہ جھگڑا قیامت کے دن خالی ہو ختم ہو۔ جب اللہ نے فرمایا، میں نے آپ کو آیت جو سنائی ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، جب تم نے اکیلے اکیلے آنا ہے، یہاں لوگوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آنا، کیونکہ اللہ کی کتاب کو لا ریب تو ماننا ہی نہیں ہے نا۔ اپنے علماء کی کتابوں کا دفاع کرتے ہیں، آخری حد تک جا کے کرتے ہیں، کیوں کہ ذہنی طور پر ان کو لا ریب سمجھتے ہیں۔ اور قرآن کی بات اگر ہم کریں وہ کہتے ہیں جی قرآن تو سمجھ آتے ہی نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کے لیے ہدایت ہے، ڈائریکشنز ہیں۔ متقین کون ہے؟ جس نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اس کو دھڑکا لگا ہوا ہے، اس نے اسی دھڑکے کے تحت، اسی کھٹکے کے تحت، اسی اپنی کھٹک جو اس کے اندر تھی اور اسی تڑپ کے ساتھ اس نے کہا رب سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے وہ راستہ دکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے کتاب تمہارے ہاتھوں، یہ پکڑ لو، ذالک الکتاب، یہ پکڑو۔ تم نے کہا تھا یا اللہ مجھے ہدایت دے، یہ ہے ھدی للمتقین، جس کے اندر کھٹکا ہے، جس کے اندر شوق ہے، جس کے اندر تڑپ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے جو وعدہ کیا ہے میں اس کو کیسے پورا کروں، اس میں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، وہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے قرآن، یہ ہے ھدی للمتقین۔ فرمایا الذین، یہ متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جنہوں نے اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لے آئے، جنہوں نے پکارا، جن کی ضمیر کی آواز تھی، کائنات کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، پکار اٹھے الحمدللہ۔ اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی قدرت کو دیکھا۔
اپنی عقل و شعور کو استعمال کیا. ہمارے یہاں کہتے ہیں جی عقل کا کام ہی نہیں ہے دین میں. اللہ کہتا ہے کہ عقل پہلے، عقل سے ہی تو تم نے میری طرف آنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان لاتے ہیں بالغیب. ہم نے کہا کہ ہمارے کون لاتے ہیں؟ فرشتے لاتے ہیں. اس نے مانا آمنت باللہ، اللہ کو مان لیا بالغیب. آمنت باللہ و ملائکتہ، اس ہمارے ملائکہ کو مانا، یہ سسٹم کو مانا جو کتاب لانے والے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اور کتاب جب آتی ہے تو بھی غیب ہوتی ہے. رسول اکرم تک جب پہنچی ہمارے لیے غیب، اللہ سے چلی اللہ غیب ہمارے لیے. فرشتے لائے فرشتے غیب ہمارے لیے. رسول اکرم تک پہنچی ہمارے لیے غیب کہ کیا چیز آئی. اور پھر جب رسول اکرم نے آگے ہمیں پہنچا دی تو ہم نے اس پر ایمان لائے کہ یہ جن راستوں سے آئی ہے وہ لا ریب ہے. یہ ہے ہمارا ایمان کہ قرآن کا ایک حرف، ایک نقطہ لا ریب ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. آپ کسی روایت پہ اعتراض کریں، وہ کہتا ہے اچھا جی قرآن پر بھی اعتراض ہے. ان ظالموں کو یہ نہیں پتا کہ قرآن پر تو غیر مشروط ایمان ہے. یہ واحد ایمان ہے یؤمنون بالغیب، غیر مشروط. جب آپ نے دیکھا ہی نہیں لیکن آپ ایمان لائے. یہ ساری کائنات جو آپ دیکھ رہے ہو، یہ جو چیزیں ساری یہاں اگ رہی ہیں، یہ جو یہاں تمہیں ساری نعمتیں مل رہی ہیں، یا تم جہاں پیدا ہوئے ہو، یہ سارا جو سسٹم چل رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ نظام ہستی جو چلا رہا ہے وہی خدا ہے. یہ اس کی قدرت کا ظہور ہے. وہ نظر آئے بغیر، وہ نظر آئے بغیر اپنے آپ کو دکھا رہا ہے. ہم نے مانا کہ وہ ہے. یہ ہے بالغیب. اور اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. جب تم اب دیکھیں یہ کیسا عجیب و غریب فکر ہے. یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ہم نے مانا اللہ ہے لیکن نظر نہیں آتا. لیکن اگلی بات ہمارے اوپر کیا لاگو ہوتی ہے؟ جب ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے، اب اس کے ساتھ تعلق بھی قائم کرنا ہے. یقیمون الصلاۃ کا مطلب یہ ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا، جس کو ہم نماز کہتے ہیں. نماز تو اس کا مظہر ہے، اصل ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا. جس اللہ کو ہم نے غیب مانا ہے اسی اللہ کے ساتھ ہم نے تعلق بھی قائم کرنا ہے. اور وہ تعلق جو اب ہم قائم کرتے ہیں تو جو ہمیں رسول اکرم دے گیا طریقہ یہ نماز کا، قرآن کریم کی کوئی 6600 سمجھے 66 کر لیں ایک آیات ہیں. میں نے ایک دفعہ گنتی کرنے کی کوشش کی کہ 2 رکعت نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو کتنی آیات کی ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں. جہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ رکوع کرتے ہیں، وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو یقولون سبحان ربنا. یہ ساری آیات پڑھتے 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 4000 تک میں پہنچا تو میں نے گنتی روک دی. 2 رکعت جب آپ پڑھتے ہو تو 4000 قرآن کی آیات پہ آپ عمل کر رہے ہوتے. سارا کچھ اس میں موجود ہے. آپ جب اللہ کی حمد بیان کرتے ہو تو اللہ کی آیات جتنی ہے حمد والی وہ اس میں کور ہوتی ہیں. جب آپ اللہ کو رب مانتے ہو تو رب والی ساری باتیں اس میں آتی ہیں. جب قیامت کے دن آپ اللہ کی پیشی سے آپ اللہ کے وہ آیات پڑھتے ہو کہ قیامت کے دن آپ نے پیش ہونا ہے تو وہی ہے کہ ملک مالک یوم الدین، آپ اس حوالے سے ساری باتیں مان رہے ہوتے ہو. ایک سورہ فاتحہ جب آپ نماز میں پڑھتے ہو تو آپ در حقیقت پورے قرآن کا جوہر جو ہے آپ اس کی تائید کرتے ہو، اپنا ایمان لاتے ہو، آپ اس پر عمل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کے آگے جب آپ دعا مانگتے ہو آخر میں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو وہ پورے کا پورا سورہ فاتحہ نے جو آپ کو بتایا کہ وہ مالک ہے یوم الدین کا، آپ وہیں بیٹھ کے آخری طور پہ یہی پڑھتے ہو یا اللہ جو کوتاہیاں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، تمام مومنوں کو بخش دے، کوئی غلطی ہوگی تو معافی کر دے. یوم یقوم الحساب، جس دن ہم نے تیرے سامنے پیش ہونا ہے.
یہ ہے 2 رکعت نماز کا عمل. بس اب پیدا ہو گئے وہ کہ جی سلاد دکھاؤ، جی سلاد دکھاؤ، کہتے ہیں تیری آنکھ نہیں ویکھن والی. وہ کہتے ہیں سلاد دکھاؤ، میں کہتا ہوں پہلے اللہ کو دیکھو. تم اللہ مجھے دکھا دو سلاد، تمہیں میں قرآن سے دکھا دیتا ہوں. حیرت ہے، اللہ کو تو مانتے ہیں، کہتے سلاد نہیں ہے. یہ ایک نیا طبقہ پیدا ہو گیا. شیطان نے الگ الگ راستے دکھاتا ہے انسان کو. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ جس کو غیب ہستی مانا ہے لیکن اس حد تک مانا ہے یقین کے ساتھ کہ اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، اسی کے سامنے حمد بیان کرتے ہیں، اسی کے سامنے رکوع کرتے ہیں، اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اسی کو سجدے کرتے ہیں، اسی سے دعائیں مانگتے ہیں. یہ ہے سارا یقیمون الصلاۃ. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جس اللہ کے جب انہوں نے مانگا الحمدللہ رب العالمین کہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، تو جو اللہ تمام انسانوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اسی اللہ کے حکم کے تحت وہ ان کو جو بھی رزق ملتا ہے جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارے کے سارا اللہ کے راستے میں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں. رزق اللہ کا جتنا آتا ہے خرچ ہوتا ہے، جتنی بارشیں آتی ہیں خرچ ہوتی ہیں، جو پھل پیدا ہوتے ہیں خرچ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پورا نظام ایسا بنایا ہے. یہ جو سیزن بدل جاتے ہیں کہ اب سیزن جو ہے آم کا آ گیا، اب فلاں کا آ گیا، در حقیقت یہ اپنے وقت میں ہر چیز خرچ ہو رہی ہوتی ہے، سبزیاں خرچ ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی اگر مال آیا ہے تو اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرو. کائنات اسی طرح ہی چلتی ہے، معاشرہ اسی طرح چلتا ہے. یہ ہے دین اسلام. پتہ نہیں وہ ٹرمپ کس کو ختم کرنا چاہتا ہے. کاش ہم ان کو رکھیں ان کے سامنے کہ بھائی صاحب پہلے اپنی بغاوتیں ختم کرو. اگر اللہ کو مانتے ہو تو کہتے ہیں نا وما قدر اللہ حق قدرہ ہی، پہلے تو اللہ کی قدر کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو. تم کہاں ہو، اللہ کہاں ہے. تم تو اللہ کو مانتے ہو، کرسچن مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، در حقیقت نہ ہم خود اللہ کی طرف گئے نہ ان کو جانے دیا. ہم تو جھگڑوں میں پڑ گئے کہ ہمارا دین اسلام تمہارے دین کے مقابلے میں، عیسائیوں کے مقابلے میں، ہمارا دین تمہارے یہودیوں کے مقابلے میں. یہ مقابلہ بازی نے ہی تو ہمیں خراب کیا. ہم تو بلند لیول پہ تھے. ایک آدمی کسی کے نالے میں اتر کے اگر مجھے للکارے کہ آپ میرے ساتھ کر مقابلہ، تو عقل مند بندہ جو بلند مقام پہ، صاف مقام پہ، پاکیزہ مقام پہ ہوتا ہے وہ نالے میں نہیں اترتا. ہم اتر گئے، ہم نے مقابلہ بنا لیا. ہمارا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. ہم نے تو ان کو یہ بتانا ہے، ریئلائز کرنا ہے کہ میاں یو آر رانگ. ہم کس منہ سے آج کہیں یو آر رانگ، وہ کہہ گے تم یو آر آلسو رانگ. تمہارے ہر جگہ دربار مزار، تم تو ہم سے بھی کیا گزرے. تمہارا تو اللہ کہ تم گم ہو گیا ہے تم سے. تمہاری زبان پہ ہے، تمہارے ایمان میں نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ ہمارے ایمان میں نہیں ہے، زبان پہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ فوت ہو گیا، اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، اب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا بڑا برگزیدہ ہے، یہ ہماری سنتا بھی ہے، یہ اس کو اختیار بھی ہے، یہ ہماری پوری بھی کرتا ہے، یہی اللہ سے لے کر مجھے دے گا. تو پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کدھر چلا گیا؟ وہ جو تم نے مجھ سے اقرار کیا تھا براہ راست، وہ جو تم میں مجھ میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ کہاں گیا قرار؟ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین براہ راست جو تعلق تم نے قائم کیا تھا وہ کدھر غائب کر دیا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ مما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک. ہم تو اس امتحان میں بھی پورا نہیں اترتے. یہ لوگ ہیں وہ متقین جو ایمان کس چیز پہ لاتے ہیں؟ ما انزل الیک، رسول اکرم پر جو ایمان جو آیا نازل ہوا وہ کیا ہے؟ تو باقی کہاں سے سب کچھ آ گیا؟ ہم کہتے ہیں ہم باقی سب کچھ مانتے ہیں پر کس کے نیچے؟ قرآن کے نیچے. وہ پنجابی کا ہے نا کہ سارا جگ سونا
پر مائی تو تھلے تھلے، قرآن کے نیچے نیچے سب ٹھیک ہے. یہ ہم نہیں ماننے کو تیار کہ قرآن سمجھ نہیں آتا. ہم 2 دفعہ یہاں قرآن ختم کر چکے ہیں، ہمیں آج تک کہیں ضرورت نہیں پڑی کہ اس آیت کو کیسے سمجھیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ اللہ رسول اکرم نے ایک ہمیں عمل کر کے دکھایا، وہ عمل بعد میں کسی نے ریکارڈ کر دیا تو اس کی مہربانی. اگر امام بخاری نے ریکارڈ کر دیا تو ہم تو ان کے شکر گزار ہیں. لیکن کل کو وہ کہیں کہ جناب امام بخاری نہ ہوتے تو تمہارا دین ہی نہ ہوتا، یہ ہم نہیں مانتے. میں کئی دفعہ آپ کو مثال دے چکا ہوں کہ آپ شادی کرتے ہو، شادی آپ کی ایک روایت چل رہی ہے. اب اگر اس کی آپ ویڈیو بنا لیتے ہو اور کل کو تم کہتے ہو جی کہ یہ ویڈیو دیکھ کر ہم نے شادی کی ہے تو یہ غلط ہے. آپ یہ کہتے ہو جی یہ ویڈیو دیکھو، یہ ثبوت ہے کہ ہم نے ایسے شادی کی، شادی پہلے ہوئی ہے، ویڈیو ساتھ بنی ہے، تو وہ ثبوت ہے. امام بخاری نے جو نماز ہو رہی تھی، جو کچھ حج ہو رہا تھا، انہوں نے لکھا، یہ ثبوت ہے کہ ہم کر رہے تھے، 250 سال سے ہم کر رہے تھے. وہ نہ بھی لکھتے تو بھی ہو رہا ہوتا، آج بھی ہو رہا ہوتا اور اسی طرح ہو رہا ہوتا. انہوں نے لکھ دیا، ان کی مہربانی، وہ ریکارڈ ہو گیا، محفوظ ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے جی کہ اب وہ ویڈیو دیکھ کر ہی تم کرو گے، وہ غلط ہے. اور اسی سے سارے دین میں تفرقے پیدا ہوئے، جب ہم نے قرآن کو نیچے کر دیا، روایات کو اوپر کر دیا. والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ہم نے اے رسول اکرم آپ کی طرف نازل کیا یہ قرآن، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے وہ جو میں نے آپ کو بتایا یہود و نصارہ، وہ سارے جو مانتے چلے آ رہے ہیں، جو خالص اپنی کتاب اللہ پر رہے. کتاب اللہ سے ہٹنا، ذرا دیکھیں قرآن نے کیا مذمت کی ہے. ایک تو سورہ جمعہ میں آتی ہے بات، ایک جہاں سے وہ 4تھا پارہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4تھا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ 4/92 غالباً ہوگا. آپ کو بتائیں کہ کتاب ہوتی کیا ہے. ہاں جی 113. نہیں، وہ چوتھا پارہ دیکھیں جی. ہاں نہیں غلطی ہوگی. 75. ہاں وہ 3/92 ہوگا پھر، ٹھیک. ہاں جی بالکل 3/92 تھا. آپ 53 سمجھ لیں، 93 صفحہ نمبر 75. کل طعام کان حل لبنی اسرائیل. ذرا سنیں، یہ اللہ کی کتاب ہوتی کیا ہے. آپ بھی اپنی کتاب کو وہ ویلیو دے جو قرآن دے رہا ہے. ہر کتاب کو قرآن نے دی ہے. تمام کھانے بنی اسرائیل پر حرام تھے، حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ ہی، سوائے اس کے کہ جو حضرت یعقوب نے، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب کا، سوائے اس کے کہ جو حضرت یعقوب نے اپنے لیے، اپنی پرہیز کے لیے اپنے اوپر حرام قرار دیا. یہ ایسی مثال ہے جیسے کہ چینی جو ہے وہ حلال ہے، لیکن ایک آدمی شوگر کی وجہ سے نہیں کھاتا تو اس نے اپنے اوپر منع کر لی. تو وہ کچھ چیز ایسی ہے جو حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر منع کر لی. اب ہمارے یہاں روایتیں کہتی ہیں وہ حضور نے نہیں کھائی تو میں تمہارے لیے بھی ختم. میں ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی ہم بحث میں نہیں پڑھتے. لیکن اصل اللہ تعالیٰ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں سنیں ذرا. لیکن وہ انہوں نے کی اس لیے من قبل ان تنزل التورات، کیونکہ تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ پہ آ کے. وہ اس سے پہلے حضرت یعقوب یہ عمل کر رہے تھے کہ وہ ایک خاص چیز نہیں کھا رہے تھے، لیکن اللہ کہتا ہے وہ حرام نہیں ہے. سنیں ذرا، فرمایا کل فاتو بالتورات، یعنی تم نے اگر کوئی ثبوت دینا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو تم نے کہاں سے ثبوت دینا ہے. آج آپ اپنے مولوی سے پوچھیں کہ وہ حلال اور حرام کا ثبوت کہاں سے آپ کو دے گا. وہ کیا کہ روایتیں دیکھو جی، بخاری شریف دیکھو، بلکہ وہ حقانیت ثابت کرے گا. اللہ کہتا ہے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ
कुल फातू बित्तौरात, तुम ले आओ अपनी तौरात, फतलूहा, उसकी तिलावत करो, इन कुम तुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो। यह है किताबुल्लाह का मकाम। और सूरह जुम्मा पढ़ ले, ये 62/7, सफ़ा नंबर 717। ये आयत नंबर देखें जी 5, आयत नंबर 5, मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात। इससे पहले नबूवत के बारे में अल्लाह ताला ने एक बात की है। अब आपकी मर्जी कि आप उससे फायदा उठाएं या ना उठाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब हमने नबूवत दी रसूल अकरम को, तो फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा। हमने जो कुरान दिया, ये जो नबूवत दी रसूल अकरम को, ये अल्लाह ताला का खास फजल है, और हम जिसको चाहते हैं इस फजल से नवाज देते हैं। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल का मालिक है। ये आपको फजीलत मिली है कुरान की शक्ल में। अब आप खुद इससे महरूम होना चाहते हैं, और जैसे हम हो चुके हैं वो हमारा मसला है। अल्लाह के फजल से महरूम हम अपनी मर्जी से हुए हैं। अल्लाह ने फजल कर दिया हमारे ऊपर। अब आप सुने कि ये फजल होता क्या है, ये किस शक्ल में होता है। फरमाया मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात, उन लोगों की मिसाल जिनको तौरात दी गई थी। ये तौरात भी अल्लाह का फजल था। जिनको क्या दी गई थी? तौरात। तो तौरात के साथ क्या किया उन्होंने? सुम्मा लम यहमिलूहा, उन्होंने उसका हक अदा नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, उसकी जिम्मेदारी को नहीं उठाया। तो क्या किया? अल्लाह फरमाते हैं वो उनका है कमासलिल हमार। जो एक तौरात की तरफ नहीं आए, उनकी मिसाल है गधे की तरह। क्या करता है गधा? यहमिलु अस्फारा, वो अपने ऊपर कई किताबें लाद लेता है। एक किताब की तरफ नहीं आए और कई किताबें अपने ऊपर लाद ली। ये एक किताब जिसे तू गिरा समझता है, 1000 किताबों से देती है आदमी को निजात। अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान की तरफ नहीं आओगे तो गधे बन जाओगे, अक्ल से पैदल हो जाओगे। गधा निशानी है इस बात की। तुम्हारा अक्ल निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर कई किताबें लाद दी जाएंगी। फरमाया बेसा मसलुल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, ये बुरी मिसाल ऐसी कौम की है जो अल्लाह की आयात की तकज़ीब करती है, जो कदर नहीं करती अल्लाह की आयात की। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, ऐसे जालिम कौम को अल्लाह ताला कभी हिदायत पे नहीं लेते। ये है कुरान, अल्लाह की किताब की ये फजीलत। हर दौर में ये जो तौरात थी ये यहूदियों के लिए कुरान था, इंजील जो थी वो ईसाइयों के लिए कुरान था। अपने अपने वक़्त में किताबुल्लाह थी, आज कुरान भी किताबुल्लाह है। जो किताबुल्लाह की तरफ नहीं आएगा उसको बहुत सारे इस तरह के अपने अकीदे, गलत मलत, फिरके परस्ती, सारा उसको बोझ लादना पड़ेगा अपने ऊपर, और फिर वो वहीं से साबित करता फिरेगा। ये देखो जी, ये देखो जी, वो शिया दिखाएंगे सुन्नियों को, सुन्नी दिखाएंगे अहले हदीसों को, अहले हदीस दिखाएंगे बरेलवियों को, एक दूसरे के साथ लगे रहेंगे और कभी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे जब तक कुरान की तरफ वापस नहीं आएंगे। ये है युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। आखिरत पर उनका क्या है? एक तो होता है मान ईमान, एक होता है यकीन। यकीन एक ऐसी चीज है जो बंदे को हर वक्त अलार्म देती रहती है कि बच के रहो, खटका पैदा करती है। मुत्तकी बनाने में आखिरत का खौफ और आखिरत का यकीन, इसके बगैर बंदा मुत्तकी नहीं बनता। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये लोग हैं जो मा उनज़िला इलैका पर भी और पहली किताबों पर भी ईमान लाते हैं, और ये वो लोग हैं जो अला हुदन, वो तुमने मांगा था ना इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ने फरमाया उलाइका अला हुदम, ये वो लोग हैं जो सही रास्ते पर हैं। मैंने आपसे कहा था कि हुदा के 3 मतलब हैं।
قرآن کی روح سے. ایک خدا کہتے ہیں اس چیز کو جو راستہ ہوتا ہے سیدھا. خدا ایک خدا اس کو کہتے ہیں جو آگے منزل مقصود ہوتی ہے کہ کہاں آپ نے پہنچنا ہے. صرف راستہ کوئی چیز نہیں ہے جب تک آپ کے سامنے مقصد نہ ہو, منزل نہ ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے, اور پھر وہاں جانے کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار استعمال کرنا ہے, کیا رولز ریگولیشن آپ نے استعمال کرنے ہیں, وہ ہے خدا. موٹر وے ہے, یہاں سے جاتی ہے پنڈی, موٹر وے خدا ہے. پنڈی آپ کی منزل مقصود ہے, اور موٹر ویز پر جو موٹر پولیس کے قوانین ہیں, جو رولز ریگولیشن ہے, وہ خدا ہے. یہ تینوں چیزیں خدا مل کے تو ایک الخدا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا اولئک علی ہدی, یہ لوگ ہیں جن کے سامنے منزل مقصود بھی ہوتی ہے, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ راستہ کون سا ہے, اور جن کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے آگے جانا ہے. یہ من ربہم, یہ ساری چیزیں ان کو کہاں سے ملتی ہیں؟ رب کی طرف سے. یہ محدثین کے دیا ہوا دین نہیں ہوتا, یہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی ڈائریکشنز ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا منزل مقصود ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ ہیں جو اپنی منزل تک صحیح پہنچتے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, جو اس کا انکار کریں گے. ہم کافروں کا جب بھی مطلب ہوتا ہے کہاں جاتے ہیں؟ واگا پار. یہ کافر ادھر ہے. کافروں کی اصطلاح قرآن میں جہاں بھی استعمال ہوتی ہے وہ آمنو کے مقابلے میں ہوتی ہے. آمنو جہاں بھی کہا جاتا ہے وہ آمنو ہوتا ہے یؤمنون بہی, اس قرآن پر ایمان لانے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس قرآن کا انکار کریں, اس قرآن کے مقام کا انکار کریں, اس قرآن کا جو ہدایات ہیں اس کا جو انکار کریں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مرضی کر لو. جنہوں نے قرآن سے ہٹ گئے ایک دفعہ اور دوسرے ماخذ پہ چلے گئے اور وہاں سے دین لینا شروع کر دیا, جو مرضی کرتے رہو. سواء علیہم انذرتہم, چاہے آپ ان کو ڈراؤ, ام لم تنذرہم, یا نہ ڈراؤ, وہ بے خوف ہو جاتے ہیں. وجہ ان کو وہاں سے ایسی ایسی عقیدے مل جاتے ہیں کہ وہ بچا لے گا, فلاں بچا لے گا, وہاں آئے گا وہاں سے شفاعت ہو جائے گی, فلاں آئے گا لجپال آئے گا, ادھر سے آئے گا. وہ ان کو اتنا وہ لالی پاپ دیے جاتے ہیں, ان کے اندر سے ڈر نکل جاتا ہے. سواء, آپ قرآن سے بے شک ڈراتے رہو, وہ مانیں گے نہیں. قرآن کہتا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہے, وہ کہتے ہیں شفاعت ہے. قرآن میں سورہ زمر میں آتا ہے افانت تنقذ من فی النار, جس کے لیے آگ کا فیصلہ ہم نے کر دیا, کیا تو اس کو نکال لے گا وہاں سے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. بہرحال اس پہ بعد میں انشاءاللہ اگلے اتوار بات کریں گے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, کبھی بھی نہیں مانیں گے. ان کو ایسا بے خوف کر دیا جاتا ہے, وہ نہیں مانیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, ان کی بند ہو جاتی ہیں تمام ان کے جو ہوتے ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں. نہ وہ سننے کو تیار ہیں, نہ کوئی دیکھنے کو وہ تیار ہیں, نہ وہ بات سمجھنے کو تیار ہیں, نہ وہ سوچنے کو تیار ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں پہ پردے آ جاتے ہیں. یہ پردے کس چیز کے؟ یہ روایات کے پردے. یہ تھوڑے ہیں کہ یہ بازار سے پردہ لے آ کے ان کی آنکھوں پہ لٹکا دیتے ہیں. یہ روایات کے پردے ہیں جو ان کو ہر طرف سے حقائق دیکھنے سے ان کو انکاری ہو جاتے ہیں. فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ نہیں کہا کہ آخرت میں عذاب ہے, ان کے لیے عذاب عظیم ہے. پوری امت مسلمہ گزر رہی ہے اس معاملے سے. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.